بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم نظم میدان کربلا میں گرمی کی شدت، اس کا بند نمبر 2 اور اس کی تشریح پڑھیں گے۔ بند نمبر 2 ہے وہ لو و آفتاب کی حدت و تاب و تب، کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب، خود نہر علقمہ کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب، خیمے جو تھے حبابوں کے تپتے تھے سب کے سب، اڑتی تھی خاک خشک تھا چشمہ حیات کا، کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا۔ شاعر میر انیس۔ اس بند میں شاعر میدان کربلا میں گرمی کی شدت کی منظر کشی کے لیے اپنے الفاظ کو بڑی خوبصورتی سے استعمال کرتے ہیں۔ شاعر بیان کرتے ہیں کہ اس روز بلا کی لو چل رہی تھی، سورج آگ برسا رہا تھا، سورج کی تیز شعاعیں جلن اور بے قراری میں مزید اضافہ کر رہی تھیں۔ دھوپ کی تمادت کا یہ عالم تھا کہ دن کی روشنی رات کی سیاہی میں بدل چکی تھی اور دن رات کی مانند سیاہ لگ رہا تھا۔ شاعر نے نہر علقمہ کے کناروں کے لیے لبوں کا خوب لفظ بطور مجاز استعمال کیا ہے۔ شاعر بیان کرتے ہیں کہ نہر علقمہ جو کہ دریائے فرات سے نکلتی ہے کے کنارے یوں خشک تھے جیسے کسی پیاسے کے ہونٹ ہوں۔ نہر جو کہ پانی کی فراہمی کا ذریعہ اور پیاس بجھانے کا سبب بنتی ہے، آج خود پیاس کا شکار ہو چکی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جانسار ساتھیوں کے خیمے گرمی کی شدت سے تپ رہے تھے اور ان میں موجود لوگ بے قرار تھے۔ گرمی کی شدت نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ بقول شاعر: تپتی ریت، جلستے سائے، تند ہوا، گھٹ سے نکلا موم کا پیکر جانے کیوں۔ ہر طرف گرد اور مٹی خشک ہو کر اڑ رہی تھی۔ زندگی چشم تصور سے باہر تھی۔ تمام جاندار زندگی کی امید کھو بیٹھے تھے۔ گرمی کی شدت نے زندگی کی رونق ختم کر دی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کہیں بھی زندگی کی علامت باقی نہیں ہے اور زندگی کا چشمہ ہی سوکھ کر رہ گیا ہو۔ دھوپ اس قدر تیز تھی کہ دریائے فرات کا پانی گرمی کی شدت سے جوش مار رہا تھا۔ شاعر نے دریائے فرات کے پانی کو چولہے پر رکھی ہوئی ہنڈیا کی مانند قرار دیا ہے، یعنی یہ سورج کا اثر تھا کہ دریا کا پانی ابل رہا تھا۔ ان صبر آزما حالات میں خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم و چراغ یزیدی لشکر کے مظالم کا سامنا کر رہے تھے۔ ایک طرف ظالموں کے ظلم کا سامنا اور دوسری طرف گرمی کا دورہ تھا۔ مولانا الطاف حسین حالی نے اس دن کی گرمی کی شدت کو یوں بیان کیا ہے: گرمی سے تڑپ رہے تھے جاندار اور دھوپ میں تپ رہے تھے کوہسار۔